مشرقی پاکستان کو آگ اور خون میں نہلانے والے ان 25 جرنیلوں کی عبرتناک موت اور ان کی زندگیوں میں ہی اللہ نے ان جرنیلوں کو کیسے نشان عبرت بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، مشرقی پاکستان کو آگ اور خون میں نہلانے والے ان 25 جرنیلوں کی عبرتناک موت اور ان کی زندگیوں میں ہی اللہ نے ان جرنیلوں کو کیسے نشان عبرت بنایا، مکمل سٹوری آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو سکپ بالکل نہ کریں اور ان غداروں کے کرتوتوں سے مکمل آگاہی اور ان کے انجام سے آگاہی حاصل کریں۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے اور 1971 میں پاک بھارت جنگ میں ناکامی کے اسباب جاننے کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا جو حمود الرحمن کمیشن کے نام سے منسوب کیا گیا۔ حمود الرحمن کمیشن نے جو فیکٹس فائنڈنگ دی ان سے آگاہ رہنا ہر پاکستانی، بالخصوص 2024 کے آج کے پاکستان میں آگاہی ہر شہری کے علم میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ اپریل 2022 سے لے کر آج فروری 2024 تک جتنے بھی سیاسی معاملات رونما ہو چکے ہیں وہ سقوط ڈھاکہ سے ہر لحاظ سے مماثلت رکھتے ہیں۔ حمود الرحمن کمیشن نے ان 25 جرنیلوں کے کورٹ مارشل کی سفارش کی تھی جو مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کا سبب بنے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے مجرم جرنیلوں کو پیٹی بھائیوں نے تحفظ فراہم کیا، لیکن قدرت نے ان پاکستان دشمنوں اور غداروں کا ایسا عبرتناک انجام کیا جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ موجودہ اور آئندہ آنے والے حکمرانوں کے لیے عبرت کا باعث ہے، لیکن کوئی سبق سیکھا گیا یا سیکھا جائے گا مشکل نظر آتا ہے۔ لمبی بحث ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ان 25 جرنیلوں پر ہی بات ہوگی۔ پاکستان کو توڑنے والے 25 جرنیلوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر یحییٰ خان کا نام آتا ہے۔ سقوط مشرقی پاکستان کے وقت یحییٰ خان پاکستان کے صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے۔ وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کا قلمدان بھی یحییٰ خان کے پاس تھا۔ بھٹو حکومت نے یحییٰ خان کے اقتدار سے علادہ ہونے کے بعد گھر میں نظر بند رکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا دیا گیا تو جنرل ضیاء الحق نے یحییٰ خان کی نظر بندی ختم کر دی۔ 10 اگست 1980 کو یحییٰ خان کا اپنے بھائی محمد علی کے گھر میں انتقال ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یحییٰ خان نیم پاگلوں کی جیسی حرکات کرتا تھا، بھٹو کو گالیاں دیتا اور گھر میں غل غپاڑہ مچا رکھتا تھا۔ غور کریں، وہ شخص جس کے اشارے ابرو پر جائز و ناجائز سب کچھ ہو جایا کرتا تھا، اس کی زندگی کے آخری ایام کیسے گزرے ہوں گے۔ یحییٰ خان کو راولپنڈی کے آرمی قبرستان میں فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ دوسرے نمبر پر جنرل عبدالحمید خان تھے جو یحییٰ خان کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف اور ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے۔ بھٹو حکومت نے 20 دسمبر 1971 کو عبدالحمید خان کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ فرعون صفت شخص جنرل عبدالحمید خان اپنے مکروہ کردار کے سبب حالت گمنامی میں لاہور کینٹ کے ایک گھر میں فوت ہوا۔ تیسرے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل ایم پیرزادہ، یہ صدر یحییٰ کے پرنسپل سٹاف آفیسر اور رازدان تھے۔ ایم پیرزادہ بھٹو اور یحییٰ خان کے درمیان رابطہ کار بھی تھے۔ 20 دسمبر 1971 میں ان کو بھی عہدے سے فارغ کر دیا گیا، بعد ازاں زندگی کے ایام گمنامی میں بسر کیے۔ چوتھے نمبر پر جنرل گل حسن خان تھے جو سقوط ڈھاکہ کے وقت چیف آف جنرل اسٹاف تھے، جنہیں بھٹو حکومت نے برطرف کرنے کے بجائے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی اور فوج کے کمانڈر ان چیف بنا دیے گئے۔ 2.5 ماہ بعد گل حسن خان کو بھی برطرف کر دیا گیا۔ حمود الرحمن کمیشن نے جنرل حسن خان کے خلاف کھلی عدالت میں مقدمہ چلانے کی سفارش کی تھی، تاہم بھٹو نے گل حسن خان کو برطرف کرنے کے بعد تمام مراعات اور تمغے واپس لے لیے، لیکن گل حسن خان کو آسٹریلیا میں پاکستان کا سفیر مقرر کر دیا گیا۔ جنرل گل حسن خان پاکستان کے آخری کمانڈر ان چیف تھے۔ ان کے بعد اس عہدے کو تبدیل کر کے چیف آف آرمی سٹاف کر دیا گیا۔ 1973 میں گل حسن خان کی یادداشتیں شائع ہوئیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام پنڈی کلب کے 2 کمروں میں گزارے۔ 10 اکتوبر 1999 کو گمنامی میں ہی وفات پائی، جبکہ فوجی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے
فوج نے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا۔ 5ویں نمبر پر میجر جنرل غلام عمر نیشنل سیکیورٹی کونسل میں یحییٰ خان کے نائب تھے۔ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ غلام عمر نے انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے صنعتکاروں سے فنڈ جمع کیے۔ اس دور میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ AR صدیقی کے بقول لگ بھگ 2 کروڑ روپے جمع ہوئے، جبکہ الطاف گوہر کے ایک مضمون کے مطابق 28 لاکھ روپے 2 سیاسی قوتوں میں تقسیم کرنے کے لیے مہیا کی گئے، جبکہ اس رقم کو ISI کے سربراہ میجر جنرل اکبر خان اور راؤ فرمان علی کے توسط سے استعمال کرنا تھا، لیکن کیا ہوا کسی کے پاس حتمی تفصیل کا کوئی ثبوت نہیں۔ بھٹو حکومت نے غلام عمر کو بھی 20 دسمبر 1971 کو برطرف کیا اور کچھ عرصہ تک نظر بند رکھا۔ ضیاء الحق کے دور میں کچھ عرصہ تک انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کے چیئرمین رہے۔ یہاں اس بات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے کہ PTI سے تعلق رکھنے والے اسد عمر اور PMLN کے رہنما زبیر عمر جنرل غلام عمر کے بیٹے ہیں۔ 6 نمبر پر میجر جنرل ابوبکر عثمان مٹھا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مشرقی پاکستان میں 25 مارچ کے آپریشن سرچ لائٹ کی ٹیکنیکل پلاننگ میں حصہ لیا تھا۔ دسمبر 1999 میں لندن میں وفات پائی۔ بعد ازاں لندن سے جنرل مٹھا کے ایک دوست نے ان کی بیوہ کو ایک خط میں جو جملے لکھے ان سے آپ اس بھیانک کردار کے جنرل کی آخری لمحات کو بخوبی جان سکتے ہیں۔ جنرل مٹھا کے دوست نے لکھا کہ جنرل مٹھا اپنی زندگی کے شاندار دنوں کے آخری ایام میں جنرل مٹھا صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ رہ سکے جہاں وہ کھا پی سکے، چہل قدمی کر سکے، اس کا کمرہ علیحدہ ہو اور وہ سو سکے، اس کے کمرے کی کھڑکی سے پہاڑ نظر آئے، سبزہ دیکھ سکے۔ واضح رہے کہ جنرل مٹھا نے ہی SSG کمانڈوز کی بنیاد رکھی تھی، یعنی کمانڈو یونٹ کا بانی جنرل مٹھا اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرا۔ البتہ جنرل مٹھا کو آخری تعزیت اسلامی SSG کمانڈوز نے دی۔ جنرل مٹھا نے اپنی ایک کتاب بھی لکھی ہے ان لائکلی بیگنز اے سولجر لائن، ممبئی سے GHQ تک۔ 7ویں نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل ارشاد احمد خان۔ 1971 کی جنگ میں ارشاد احمد خان 1 کور کے کمانڈر تھے، جس کے کمانڈنگ ایریا میں سیالکوٹ سے کنٹرول لائن تک کا دفاع شامل تھا۔ کمیشن کی سماعت کے دوران الزام لگا کہ انہوں نے بنا مزاحمت 500 دیہات جو شکر گڑھ تحصیل میں آتے تھے دشمن کے حوالے کر دیے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ارشاد احمد خان گمنام ہو گئے اور ایسے ہی گمنامی میں موت کا سامان ہوئے۔ 8ویں نمبر پر میجر جنرل عابد علی زاہد۔ ان کی ذمہ داری میں سیالکوٹ شہر کا دفاع تھا۔ الزام لگا کہ انہوں نے سیالکوٹ سیکٹر میں ہیکلیا کے علاقے میں 98 گاؤں بغیر مزاحمت کے دشمن کے حوالے کر دیے۔ جب جنگ بندی ہوئی تو انڈین دستے مرالا ہیڈ ورک سے محض 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھے، لیکن یہ راز عابد علی زاہد سے حمود الرحمان کمیشن نے اپنی تحقیقات کے دوران اگلوا لیا۔ 9ویں نمبر پر میجر جنرل BM مصطفیٰ۔ ان کا دفاعی ایریا راجستھان سیکٹر تھا۔ جنرل مصطفیٰ پر الزام تھا کہ رام گڑھ کی طرف بغیر منصوبہ بندی کے پیش قدمی اور عجلت میں کیے گئے اس فیصلے سے بھاری فوجی نقصان ہوا۔ 10ویں نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی۔ جنرل نیازی جب ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ بنائے گئے اس وقت تک وہ فوج کے سب سے زیادہ ڈیکوریٹڈ سولجر مانے جاتے تھے۔ جنرل نیازی کو دوسری جنگ عظیم میں برما کے محاذ پر بے جگری سے لڑنے پر ملٹری کراس کے اعزاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ جب بیشتر جنرلوں نے ایسٹرن کمانڈ لینے سے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو جنرل نیازی نے والنٹیئرلی ایسٹرن کمانڈ کی حامی بھر لی۔ حمود الرحمان کمیشن میں پیش ہونے والے گواہوں نے جنرل نیازی پر اخلاقی بے راہ روی اور پان کی اسمگلنگ کے الزامات عائد کیے۔ میجر جنرل راؤ فرمان علی نے کمیشن کے سامنے گواہی دیتے ہوئے جنرل نیازی سے یہ فکرے بھی منسوب کیے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں، راشن کم پڑ گیا ہے، کیا سب گائیں بکریاں ختم ہو گئیں، یہ دشمنوں کا علاقہ ہے، جو چاہے چھین لو، ہم برما میں ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ جنرل نیازی کے خلاف 15 الزامات میں کورٹ مارشل کی سفارش کی گئی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ بھٹو حکومت نے جنرل نیازی کو رینکس اور ہلال جرت سمیت تمغے اور پینشن ضبط کر کے برطرف کر دیا۔ جنرل نیازی نے اپنی کتاب دی بیٹل آف ایسٹ پاکستان میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی اور ایک سیاسی جماعت بھی بنائی۔ بھٹو کے خلاف تحریک میں PNA کے جلسوں میں بھی خطاب کرتے رہے، مرتے دم تک اپنے کورٹ مارشل کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن کسی حکومت نے بوجوہ دھیان نہیں دیا۔ 2 فروری 2004 کو وفات پائی اور سادگی سے سپرد خاک کر دیے گئے۔
11वें नंबर पर मेजर जनरल मोहम्मद जमशेद, इनके डिवीज़न ने ढाका का दिफा करना था। इन पर हमीदुर रहमान कमीशन ने 5 फर्द जुर्म आयद किए। इन पर गबन, लूटमार और मातहतों की जानिब से नेशनल बैंक सिराजगंज शाख से 1 करोड़ 35 लाख रुपए लूटने जैसे इल्ज़ामात भी शामिल थे। बयान किया जाता है कि 16 दिसंबर के बाद उनकी अहलिया के कब्ज़े से खासी करेंसी बरामद की गई। पाकिस्तान वापसी के बाद ये गोशा नशीन हो गए। 12वें नंबर पर मेजर जनरल रहीम खान, इनका डिवीज़न कोनीला में तैनात था, जहां पर पिस्पाई इख्तियार करते हुए जनरल रहीम ज़ख्मी हो गए। 12 या 13 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर बर्मा के इलाके अरकान की तरफ फरार हो गए। बादशाह ये सेक्रेटरी जनरल वजारत दिफा और चेयरमैन PIA रहे। इसके अलावा अलशिफा आई ट्रस्ट के सदर भी रहे। 13वें नंबर पर ब्रिगेडियर बाकर सिद्दीकी, ये ढाका के जिम्मेदार अफसरों में से एक और अफसर समेत जनरल न्याजी के करीबी साथी थे। इन पर इल्ज़ाम था कि जब 10 दिसंबर को GHQ ने पसपाई के अहकाम सादर किए तो साथ ही ये आर्डर भी दिया कि अपने आलात और रसद को नाकारा बनाते हुए अपनी जगह छोड़ें, तो बाकर सिद्दीकी ने इस प्लान पर अमल नहीं किया। उनके ब्रिगेडियर ने जनरल नागरा के सामने रस्मी तौर पर हथियार डाले। बयान किया जाता है कि दौरान कैद उनके ताल्लुकात निगरान इंडियन अफसरों से इतने बेहतर हो गए कि कलकत्ता में कैदी कैंप से कभी कभार बाहर आकर भी शॉपिंग किया करते थे। ब्रिगेडियर सिद्दीकी को बाद अज़ां मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया था, लेकिन फिर मुख्तसर अरसे के लिए मुलाजमत पर बहाल करके बाइज़्ज़त रिटायर कर दिया गया। 14वें नंबर पर ब्रिगेडियर मोहम्मद हयात, इनका ब्रिगेड जेसफर सेक्टर का जिम्मेदार था। बयान किया जाता है कि ये 6 दिसंबर को अपने जवानों को छोड़कर शहर में निकल गए, जिससे पूरी सप्लाई और असलहा दुश्मन के हाथ लग गया। 15वें नंबर पर ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम नियाजी, इनका ब्रिगेड लक्षम के इलाके में तैनात था। इनके बारे में कहा जाता है कि असलम नियाजी 9 दिसंबर को 124 बीमार और ज़ख्मी जवानों को छोड़कर भाग गए। 16वें नंबर पर ब्रिगेडियर अब्दुल कादिर खान थे। खान साहब फौज में अपनी मूंछों के सबब ज़्यादा मशहूर थे। उनकी जिम्मेदारियों में मुहब्बे वतन और गैर मुहब्बे वतन बंगालियों की स्क्रीनिंग भी शामिल थी। जब इंडियन एयरबोर्न दस्ते ढाका के निवाह में उतरने लगे तो अब्दुल कादिर ढाका के मज़ाफ़ाती इलाके जमालपुर में ब्रिगेड कमान कर रहे थे। ये इस मगालते में कैदी बन गए कि उनकी मदद के लिए चीनी फ़ौज पैराशूटों से उतर रही है। 17वें नंबर पर मेजर जनरल नज़र हुसैन शाह, इनके दस्ते नटवा के इलाके में मुतय्यन थे। जनरल साहब खाने पीने के बहुत शौकीन थे। जब गिरफ्तार हुए तो उस वक्त भी कुछ चटपटा खा रहे थे। 18वें नंबर पर मेजर जनरल राव फरमान अली, ये 10 बरस से ज़ायद अरसा तक मशरक़ी पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहे, जिसमें इंटेलिजेंस और सियासी उमूर के जोड़ तोड़ भी शामिल थे। डायरी लिखने के शौकीन थे। उनकी कब्ज़ाशुदा डायरी में ये जुमला भी दर्ज था, मशरक़ी पाकिस्तान के सब्ज़ाज़ार को सुर्ख करना पड़ेगा। हसन ज़हीर ने अपनी किताब द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान में राव साहब को 24 मार्च की रात को ढाका में शुरू होने वाले ऑपरेशन सर्च लाइट का अहम जिम्मेदार करार दिया है। जनरल नियाजी ने अपनी किताब में इल्ज़ाम आयद किया कि हथियार डालने से 2 दिन कबल राव फरमान अली ने 200 से ज़ायद बंगाली दानश्वरों, उसातिज़ा और पढ़े लिखे लोगों को कत्ल करवा दिया था। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि ये वारदात फ़ौज ने की या अलबदर शम्स के एहलकारों के ज़रिए की गई। 1973 में कैद से रिहाई के बाद राव फरमान अली रिटायर हो गए, ताहम उनकी पेंशन, रैंक्स और तमगे बहाल रहे। जुलाई 1977 में ज़ियाउल हक ने जो इलेक्शन सेल बनाया उसमें भी फ़हाल रहे। बाद ज़ियाउल हक काबीना में 2 बरस तक पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल के वफाकी वज़ीर भी रहे। राव फरमान अली ने अपनी किताब पाकिस्तान कैसे तकसीम हुआ में अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। 21 जनवरी 2004 को राव फरमान अली ने वफ़ात पाई। 19वें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान, 24 और 25 मार्च की दरमियानी शब मशरक़ी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट जनरल टिक्का खान ने ही शुरू किया। जनरल टिक्का खान का मुबैना तौर पर यह फ़िक्रा बहुत मशहूर है कि मुझे लोग नहीं ज़मीन चाहिए। अप्रैल के पहले हफ्ते में जनरल टिक्का को तब्दील करके कमान जनरल नियाजी के हवाले कर दी गई और जनरल टिक्का खान को मुल्तान कोर्स सौंप दी गई। 3 मार्च 1972 को भट्टू हुकूमत ने जनरल टिक्का खान को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर कमांडर इन चीफ का ओहदा ख़त्म कर दिया और पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में वो पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने, कई मरतबा गिरफ्तार भी हुए। बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में गवर्नर पंजाब रहे। 28 मार्च 2002 को जनरल टिक्का खान ने वफ़ात पाई।
ان کے نماز جنازہ میں اعلیٰ سویلین اور فوجی حکام نے بھرپور شرکت کی اور فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک ہوئے۔ بینظیر بھٹو نے اپنے تعزیتی پیغام میں لکھا کہ وہ ملک کے اعلیٰ عہدوں پر سخت محنت اور قانون کی حکمرانی کے سبب پہنچے۔ 20ویں نمبر پر بریگیڈیئر جہاں زیب ارباب۔ حمود الرحمن کمیشن کے روبرو گواہوں نے بریگیڈیئر جہاں زیب ارباب پر لوٹ مار اور قتل و غارت گری میں ملوث ہونے کے الزامات لگائے۔ بقول جنرل نیازی بدعنوانیوں کی پاداش میں بریگیڈیئر ارباب اور ان کے جونیئر ساتھی افسروں کے کورٹ مارشل کی سفارش کی گئی اور ان کو واپس پاکستان بھیج دیا گیا۔ دوران جنگ انہیں فضائیہ سے مدد نہ ملنے کی مسلسل شکایت رہی۔ اس بارے میں فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل رحیم خان کا یہ فقرہ بہت مشہور ہوا جو انہوں نے مظفر حسن سے کہا، ہولڈ بوائے، جنگوں میں ایسا ہوتا ہے، مجھے افسوس ہے کہ تمہارا جہاز ڈوب گیا۔ ایئر مارشل رحیم خان دوران جنگ فضائیہ کے سربراہ تھے۔ بھٹو کو اقتدار کی منتقلی میں گل حسن کے ساتھ اہم کردار ادا کیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ایئر مارشل رحیم خان کو بھٹو نے اسپین میں پاکستانی سفیر مقرر کر دیا، لیکن 13 اپریل 1977 کو انتخابات میں دھاندلی کے خلاف احتجاجاً سفیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد ایئر مارشل رحیم خان نے امریکہ میں سکونت اختیار کر لی اور 28 فروری 1990 کو وفات پائی۔ 21ویں نمبر پر میجر جنرل اکبر خان۔ یہ 1966 سے 1971 تک ISI کے ڈائریکٹر جنرل رہے۔ انہوں نے یحییٰ خان کے سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل غلام عمر کے ساتھ مل کر 1970 کے انتخابات میں حسب منشا نتائج حاصل کرنے کے لیے کافی تگودو کی۔ 22ویں نمبر پر ایڈمرل SM احسن۔ ان کا شمار پاک بیریا کے معماروں میں ہوتا ہے۔ 7 مارچ 1971 کو یحییٰ خان حکومت کی مشرقی پاکستان سے متعلق پالیسیوں پر اختلاف کرتے ہوئے وہاں کی گورنریٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ راولپنڈی کی فوجی قیادت کے سامنے وہ تنہا مشرقی پاکستان کا سیاسی مقدمہ لڑتے رہے، جس پر انہیں تانے دیے جاتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک مشکل آدمی ہے اور بنگالیوں کے ہاتھوں بکنے والا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ایڈمرل SM احسن پاکستان شپنگ کارپوریشن کے سربراہ بھی رہے۔ انہوں نے ہی پورٹ قاسم کی بنیاد بھی رکھی۔ آخری زندگی گوشہ نشینی میں گزاری۔ 4 دسمبر 1998 کو وفات پائی۔ اعلیٰ سول و فوجی قیادت کی موجودگی میں اعزاز کے ساتھ سپرد خاک ہوئے۔ لیکن ناظرین گرامی، ہزاروں ایسے فوجی جوان اور افسر بھی تھے جنہیں محلاتی سازشوں اور پیچ و خم کی کوئی خبر تک نہ تھی، جن کا نام دوستوں اور دشمنوں سب نے عزت سے لیا اور یاد رکھا، جیسے فلائٹ لیفٹیننٹ راشد منہاس شہید، میجر محمد اکرم شہید، میجر شبیر شریف شہید، سپاہی سوار محمد حسین، لانس نائک محفوظ اور کئی گمنام ہیروز۔ اس کے علاوہ کچھ سیاستدان اور بیوروکریٹ بھی ایسے ہیں جنہوں نے مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آئندہ کسی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین گرامی، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں، ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں۔ آپ سب کے دیکھنے سننے کا شکریہ۔ اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کا سب کا بہت سارا خیال رکھیں۔ دوسری ویڈیو تک اللہ حافظ و ناصر۔